حضرت حسین کی شہادت سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ شہادتیں پیش کی جائیں گی. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو رہے ہیں انہیں گمان بھی مت کرنا کہ وہ مارے گئے، وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے، حیات جاویدانی پا گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کا مرتبہ تم لوگ کیا جانو؟ شہید ہوتے ہی کیسے فرشتے اسے اٹھا لیتے ہیں، اس کے لیے کیسے جنت کی بشارت نصیب ہوتی ہے، کیسے اسے عزت و اکرام کا تاج پہنایا جاتا ہے، اور یوم حشر ان کا کتنا بلند مقام ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ فِي ظِلِّ السُّيُوفِ. برادران اسلام، آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے، یوم عاشورہ. اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ پورا مہینہ اور خاص طور سے آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے. نبیوں کی تاریخ میں اس دن میں بڑے اہم واقعات پیش آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو بہت اہمیت دیتے تھے، بہت احترام فرماتے تھے، اور خاص طور سے اس دن روزے کا بھی اہتمام فرماتے تھے. یوم عاشورہ کی اہمیت دراصل اپنی اسی عظیم الشان تاریخ کی وجہ سے ہے، اور اس عظیم الشان تاریخ کا اتمام ہوتا ہے اس بات پر کہ آج ہی کی تاریخ میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی. شہادت اپنے مشن پر فداکاری، جانثاری، ہر مذہب، ہر تہذیب کا حصہ رہا ہے. آج بھی اس بات کی بڑی اہمیت ہے، اگر کوئی اپنے مشن پر جان نثار کر دیتا ہے تو اس کو انعام اور ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے. ہمارا دین جس پر بنے رہنے میں ہماری کامیابی ہے، جو ہمارے لیے باعث اعزاز ہے، اس کی آبیاری بھی شہداء کے خون سے ہوئی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس پس منظر میں شہادت پیش کی، وہ منظر یاد رکھنا چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ان کے نانا نے اس بات پر کی تھی کہ دین کا علم ہمیشہ سر بلند رہنا چاہیے، دین کے اصول اور اقدار پر کبھی سودا نہیں ہونا چاہیے، دین کے نظام عدل پر کبھی آنچ نہیں آنی چاہیے. حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے، حق پر مصلحتوں کا پردہ نہیں پڑنا چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ محسوس کیا کہ اب یہ نظام خلافت بادشاہت میں بدلا جا رہا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم رہے، اب اس کی جگہ پر انسان کی مرضی کا نظام آنے جا رہا ہے، تو اسے چیلنج کیا جانا ضروری ہے. ایسے موقع پر حق کی گواہی دینا ضروری ہے. ایسے موقع پر معروف کا فریضہ انجام دینا ضروری ہے. ایسے موقع پر آگے بڑھ کر منکر کا ہاتھ پکڑنا ضروری ہے. اگرچہ بہت دانشوروں نے مشورہ دیا کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہو،
آپ زندگی سے کھیل رہے ہو، آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے، لیکن ان کی تربیت جن خطوط پر ہوئی تھی انہوں نے اسی اولو العزمی کا یہ ثبوت دیا اور دین کی کلمہ کی سربلندی کے لیے اپنی جان نثار کر دی۔ تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت شہداء کی فہرست میں محض ایک اضافہ نہیں، بلکہ جذبہ شہادت کے مات پڑنے کے بعد ایک شہادت کا نیا باب رقم کیا ہے انہوں نے۔ اسلام کی تابندگی کے لیے، اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لیے اگر جان کی ضرورت ہو تو جان تو اللہ کی امانت ہے، یہ پیش کی جائے گی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیش کر کے یہ تاریخ رقم کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وصال کے بہت بات کی، لیکن ہمارے دین کا جہاں سے آغاز ہے، جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، ابھی مکے کا ہی زمانہ ہے، خفیہ طور پر دین کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، شہادتوں کا سلسلہ تو وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ ابو جہل بڑا ظالم ہے، بہت سفاک ہے، کسی طرح اسے یہ قبول نہیں ہے کہ دین کا کلمہ سربلند ہو، اللہ کا نام لینے والا کوئی ہو۔ اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں کو وہ کہ جان کے در پہ ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت یاسر کی شہادت، حضرت عمہ حضرت عبداللہ کی شہادت، یہ ابتدائی شہادتیں ہیں جو مظلومانہ شہادتیں ہیں، اور صرف اس وجہ سے ہوئی کہ یہ کلمہ کہنا تم چھوڑ دو۔ انہوں نے کلمے پر باقی رہنا گوارا کیا، کلمے پر باقی رہنا ہی چاہا اور اپنی جان کو پیش کر دینا گوارا کیا۔ پھر اس کے بعد ہم یہ جانتے ہیں کہ اس ایک واقعے ہی پر نہیں، جہاں جہاں جیسے جیسے اسلام کی تاریخ آگے بڑھتی ہے، اسلام کے احکام، اصول، اقدار معاشرے میں پہنچتے ہیں، وہیں سے یہ ترغیب بھی شروع ہوتی ہے کہ اس دین کو اللہ نے دنیا میں قائم ہونے کے لیے، غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ دعوت کے ذریعے، افہام و تفہیم کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے ضرورت پڑے تو جان پیش کر کے اس دین کو غالب کیا جائے گا۔ قرآن مجید نے اس بات کے لیے اور اس جذبے کے لیے متعدد جگہوں پر اس زمانے کے معاشرے کی تعریف کی کہ اس زمانے کا جو مومن ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ تو وہ ہیں جن میں سے بہت سے لوگوں نے جام شہادت نوش کر لیا، اور ان میں بہت سے اسی جذبے سے سرشار ہیں اور اپنی جان ہتھیلی پر لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ مومن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جو چیز سب سے زیادہ عزیز محبوب ہے وہ جنت ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ جنت کہاں ہے؟ ان الجنت فی ظل السیوف، تلواروں کے سائے میں جنت ہے۔ آپ کے ان الفاظ نے خود آپ کے اندر شہادت کا جذبہ موجزن کیا، اور آپ کے زمانے کے، آپ کے دوست احباب کا ایک ایک صحابی ہر دم اپنی جان ہتھیلی پر لیے رہتا تھا کہ مجھے کب موقع ملے کہ میں اللہ کی راہ میں پیش کر دوں، کہ اسی کی دی ہوئی امانت ہے۔ اسلام کی جو تاریخ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ شہداء کے خون سے اس کی آبیاری ہوئی ہے۔ غزوات کی تاریخ ہم لوگ پڑھتے ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ خندق، کیسی جاں بازی کے ساتھ صحابہ کرام نے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے اور اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کی ہے۔ ایک ایک صحابی، جلیل القدر صحابی کا واقعہ یاد رکھنے کے لائق ہے، بیان کرنے کے لائق ہے، اور وہ واقعات یاد رکھے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت. یہ شہادت تو سوچ سمجھ کر شعور کے ساتھ بندہ مومن پیش کرتا رہا کہ ابھی اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے تلواروں کی چمک کے ساتھ، اور کبھی دین پر بنے رہنے کے لیے خاموشی کے ساتھ. یہ ایسی چیز تھی، ایسی فضیلتیں اس کی قرآن مجید میں آئی ہوئی تھی کہ ہر آدمی اسی بات کی آرزو کرتا تھا. وہ جو غزوہ بدر کا تھوڑا سا واقعہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ 2 ننھے بچے تھے، جب صف بندی ہو رہی تھی کہ جنگ میں چلنا ہے، ان بچوں کو بھی شہادت کی آرزو تھی. قد کم تھا تو اپنی ایڑ پر اچک کر کے وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتے ہیں. جن قوموں میں جب تک شہادت کا یہ جذبہ ہوتا ہے، قومیں جب تک جذبہ شہادت سے سرشار ہوتی ہیں، اسی وقت تک وہ زندہ رہتی ہیں. یہ تعلیم ہے دین کی، یہ تعلیم ہے تمام تہذیبوں کی، یہی تاریخ ہے انسانیت کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جب یہ جذبہ شہادت مات پڑ رہا تھا، یہ تاریخ رقم کی. جس کے خلاف وہ کھڑے ہوئے تھے وہ اپنی جگہ پر بنا رہا، اس کا نظام چلتا رہا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھر شہید ہو گیا. کہنے کو یہ شکست ہو گئی، لیکن ان کی شہادت کے ایک ایک قطرے نے اس امت کے مستقبل کے جانبازوں کے لیے جو آبیاری کی، تو شہادت کی تاریخ وہاں ٹھہری نہیں. کون سا زمانہ ایسا ہے جب اس امت کے لوگوں نے اپنی دین کی سربلندی کے لیے، کلمہ حق کی سربلندی کے لیے، کلمہ حق پر بنے رہنے کے لیے جام شہادت نوش نہ فرمایا؟ تاریخ کا کوئی زمانہ اس سے خالی نہیں ہے. خود ہم لوگوں کا یہ زمانہ جس میں اس بات کی بڑی کوشش ہے کہ کسی طرح سے ایمان والوں کے اندر سے کم یہ جذبہ شہادت ختم کر دیا جائے. اسلام پر مر مٹنے کا جو جذبہ ہے یہ ان سے سلب کر لیا جائے. ڈھیر ساری پالیسیاں، ڈھیر ساری مصلحتیں، ڈھیر سارے قوانین ملک کی سطح سے لے کے بین الاقوامی سطح تک اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ یہ قوم سر نہ اٹھائے. لیکن فلسطین ہو، مصر ہو، افغانستان ہو، دنیا کے اور دوسرے خطے ہو، جن لوگوں نے دین کی اس تاریخ کو صحیح طور پر پڑھا اور سمجھا، جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو سمجھا ہے، وہ آج بھی سرفروشی کے ساتھ اس دین کی سربلندی کے لیے میدان کارزار میں. شہادت ان کی آرزو ہے. بہت آسانی کے ساتھ ایسی ویڈیو ہم لوگوں کے لیے اویلیبل ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ہے، جوان ہے، عورت ہے، کسی بھی عمر کے لوگ ہیں، ان کو موقع آ رہا ہے تو بہت شوق کے ساتھ جام شہادت نوش کر رہے ہیں. یہ جو اسلام زندہ ہے، اسلام باقی ہے، یہ ایسے ہی لوگوں کے جذبے کی وجہ سے باقی ہے، اور اسی جذبہ شہادت اور شوق شہادت کی وجہ سے باقی ہے. میرے دینی بھائیوں، ہمارا دین قرآن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اور آپ کی پوری تعلیمات. اس بات کی بڑی کوشش ہے دنیا میں
کہ عام جیسے بہت ساری دنیا میں مذہب کے لوگ ہیں رسمی طور پر محض مذہبی بنے رہیں اور اپنی عبادت گاہوں سے جڑے رہیں، اسی طرح کا مسلمان بنا دینا چاہتے ہیں ہماری اس امت مسلمہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو پورا قرآن ملا ہوا ہے، وہ قرآن جس میں شہادت بھی ہے، جس میں دعوت بھی ہے، جس میں صبر بھی ہے، جس میں عزیمت بھی ہے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس میں یہ سب کچھ ایک ساتھ ہے، سب پر بیک وقت عمل کرنا یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آج کے دن جب شہید اعظم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا جا رہا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس طریقے پر یاد نہیں کیا جا رہا ہے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا شہداء کو یاد کرنے کا۔ شہداء تو یاد کیے جائیں گے اپنے پیغام کی وجہ سے، اپنی عظیمت کی وجہ سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ پیغام نہیں ہے میں تو آیا تھا چند نفور کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ، اب میں شہید ہو گیا، اب زندگی بھر تم لوگ میرا غم منانا۔ حضرت حسین کی شہادت سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ شہادتیں پیش کی جائیں گی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو رہے ہیں انہیں گمان بھی مت کرنا کہ وہ مارے گئے، وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے، حیات جاویدانی پا گئے، اللہ کے ہاں ان کو رزق میسر ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کا مرتبہ تم لوگ کیا جانو، شہید ہوتے ہی کیسے فرشتے اسے اٹھا لیتے ہیں، اس کے لیے کیسے جنت کی بشارت نصیب ہوتی ہے، کیسے اسے عزت و اکرام کا تاج پہنایا جاتا ہے، اور یوم حشر ان کا کتنا بلند مقام ہوگا۔ ہم لوگ، ہماری امت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یاد کرتی ہے، اور اس طریقے پر یاد کرتی ہے جس طریقے کی اس کے قرآن نے کھلے طور پر ممانعت کی۔ یاد کرنے کی ضرورت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، یاد کرنے کی ضرورت ہے ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، حضرت عمر و عثمان کو بھی، حضرت حمزہ کو بھی، اور تمام شہداء کی شہادتوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شہادتیں یاد رہیں گی تبھی جذبہ شہادت ہمارے اندر بیدار رہے گا۔ حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر مومن نے شہادت کی آرزو نہیں کی تو وہ منافق کی موت مرا۔ میں منبر پر کھڑے ہو کر کے جذبہ شہادت پر تقریر کر رہا ہوں، بہت بار خدشہ ہوتا ہے کہ کہاں میرے اندر یہ جذبہ شہادت ہے، سامنے خطرہ آ جائے تو کیا میں ثابت قدم رہ پاؤں گا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ کیفیت بہت لوگوں کی۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح شعور عطا فرمائے، دین کے اصول اور اقدار حفاظت کے لیے ہیں، جن کی حفاظت کے لیے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان نثار کی۔ اللہ تعالیٰ ان اصول و اقدار کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، یہ تو تیری بہت بڑی نعمت ہے، بہت لوگوں نے اس کی آرزو کی ہے۔ اے اللہ، موت عطا فرما تو شہادت کی موت عطا فرما۔ بارک اللہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔